صحیح بخاری شریف میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس دن آپ کا وصال ہوا، دنیا سے پردہ فرمایا، پیر کا دن تھا، تو 3 دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری تھی، جو مرض تھا، اس میں بڑی شدت تھی، اور تقریباً 17 نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ تو جو آخری دن تھا پیر کا دن، اس میں کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے اس کی جماعت کے لیے اقامت ہو چکی تھی اور جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ تو اتنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک حجرے کا، کمرے کا پردہ اوپر کیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر فرحت والا کوئی منظر تھا ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتبسم، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور چہرہ مبارکہ ایسا تھا کہ کأنہا ورقۃ مصحف، گویا کہ یہ قرآن کا کوئی ورق ہے، ایسا چہرہ مبارکہ چمک رہا تھا، اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مسکرائے آپ علیہ السلام۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز کی حالت ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ ہم آزمائش میں پڑ جائیں گے، یعنی ہم نمازیں توڑ دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا ہے، اور اتنے دنوں کے بعد 17 نمازیں گزر چکی ہیں، 3 دن ہو چکے ہیں، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کمرے کا پردہ اوپر کیا ہے، تو ہمیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ ہم اپنی نمازیں توڑ بیٹھیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف اشارہ کیا کہ ہم اپنی نمازیں پوری کریں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک پردے کو نیچے کر لیا، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اب اس حدیث میں ایک تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے بالکل واضح ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو اس سے نماز ٹوٹتی نہیں، بلکہ نماز کے اندر ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے، خشوع اور خضوع بڑھ جاتا ہے۔ تو سوچنا تو دور کی بات ہے، صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھا کرتے تھے کہ آپ کو دیکھ کر نماز کامل و اکمل ہوتی ہے، یہ صحابہ کا نظریہ ہے۔ باقی کسی کے نزدیک یہ نظریہ ہو کہ خیال نہیں آنا چاہیے تو وہ اس کا نظریہ ہوگا، لیکن صحابہ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ نماز میں حضور کی زیارت نماز کو کامل کر دیتی ہے۔ حضرت سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے، کیونکہ اس میں تو تلاوت کی آواز نہیں آتی، تو کیا آپ اس میں قرات کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں قرات کرتے تھے۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ظہر اور عصر کی جماعت ہو رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور قرات کر رہے ہیں، آواز تو آ نہیں رہی؟ تو کہتے ہیں باضطراب لحیتہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کے ہلنے سے ہم جان لیتے تھے کہ آپ قرات کر رہے ہیں۔ یعنی نماز میں جماعت کے اندر موجود ہیں، لیکن آنکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگی ہوئی ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی ہل رہی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ کے نظریات تھے، صحابہ کے عقیدے تھے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں، نماز ہو رہی ہے، تو آپ مسکرائے۔ مفسر شارحین نے اس حدیث پاک کے تحت لکھا کہ آپ کے مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ سارے کے سارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جمع ہو گئے، تو آپ کو خوشی ہوئی اس بات پر کہ یہ سارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے اندر جمع ہو چکے ہیں، یعنی آپ دنیا سے رخصت ہوں گے تو آپ کے بعد یہ سارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلیں گے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کی وجہ تھی۔
اور اسی بات کو واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان کیا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو، یعنی ان کے پیچھے چلو، اقتدوا بعدی، میرے بعد پیروی کرو بالذین ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کی پیروی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ان کو اپنی امامت کا مصلی عطا فرمایا کہ یہاں کھڑے ہو کر یہ نماز ادا کریں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی شام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی، کہ 6 مہینے کی کوئی کہانی نہیں ہے، اسی شام کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ آپ خلیفہ برحق ہیں، ہم آپ کی پیروی میں آتے ہیں۔ اور اس وقت آپ نے دلیل کے طور پر یہی بات بیان کی کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کیوں حق ہے، یہی منصب خلافت کے کیوں حقدار ہیں۔ اس کی ایک دلیل آپ نے یہ بیان کی کہ جس ذات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا پیشوا بنایا، اس کو ہم دنیاوی معاملات میں بھی اپنا پیشوا بنائیں گے۔ حضور نے ان کو مصلی پر کھڑا کیا، ہمارا امام بنایا، نماز جو سب سے اہم عبادت ہے اس میں ہمارے آگے کیا، تو دنیا کے جتنے معاملات ہیں اس میں بھی ہم ان کو اپنا پیشوا مقرر کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت کے ساتھ اور پھر ان کے ساتھ حضرت عمر کی فضیلت کو بیان کیا۔ میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ اتوار کو ظہر کے بعد تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ صحیح بخاری شریف ہی کی حدیث پاک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے صحابہ کے سامنے واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ایک بھیڑیے نے بکریوں کے ریوڑ کے اوپر حملہ کیا اور اس میں سے ایک بکری اس نے اچک لی، ایک بکری لے لی اس میں سے۔ تو جو بکریاں چرانے والا تھا وہ بھاگا اور اس نے بھیڑیے سے کسی طریقے سے اس بکری کو چھڑا لیا۔ اس بھیڑیے نے اس چرواہے سے کہا کہ آج تو تم نے اسے بچا لیا، لیکن جس دن صرف اور صرف درندوں کا راج ہوگا کون بچائے گا؟ صحابہ نے کہا سبحان اللہ، یعنی بھیڑیا بھی گفتگو کرتا ہے، بھیڑیا بھی انسانی زبان بولتا ہے، سبحان اللہ، تعجب والی بات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص، یہ اسی حدیث کا حصہ کہ ایک شخص گائے کو لے کر جا رہا تھا تو اس کے اوپر سوار ہو گیا، چڑھ گیا، بیٹھ گیا، اس کے اوپر سواری کرنے لگا، تو گائے نے مڑ کر کہا کہ ما خلقت لہذہ، میں اس کام کے لیے نہیں پیدا کی گئی، میرا کام یہ نہیں کہ مجھ پر سواری کی جائے، کھیتی باڑی دودھ لینا یہ چیزیں کام ہے۔ تو صحابہ نے کہا سبحان اللہ، یعنی گائے بھی انسانوں کی طرح کلام کر رہی ہے، انکار نہیں کیا، لیکن تعجب خیز بات تھی۔ اب راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وہاں پر نہیں تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے کہ آمنت بہ و ابو بکر و عمر، یعنی یہ اگرچہ تعجب خیز واقعہ ہے، تعجب خیز بات ہے، لیکن نمبر ایک یہ قدرت دینے والی ذات اللہ کی، میں شرح بیان کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، قدرت دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے جیسی چاہے زبان دے دے۔ انسان جانوروں والے انداز میں گفتگو کرنے لگے، جانور انسانوں والی زبان میں گفتگو کرنے لگے، وہ مالک ہے، وہ خالق اور قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بیان کرنے والی
والی ذات میری ہے، کہنے والی ذات میری ہے، تو اب اس بات پر میں ایمان لے کر آیا، اور یہ دونوں حضرات وہاں موجود نہیں تھے، لیکن ان کے ایمان کی پختگی ایسی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میں ایمان لے کر آیا ویسے ہی یہ دونوں بھی ایمان لے کر آئے، یعنی ان کی پختگی ایمان کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے، عبداللہ بن عثمان، لیکن آپ جو مشہور ہیں ایک تو اپنی کنیت ابو بکر کے ساتھ، اور دوسرا آپ کا لقب مشہور ہے صدیق اکبر۔ یہ جو صدیق کا کلمہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو آپ کی شہزادی ہیں انہوں نے بیان کیا، اور حضرت علی قسم اٹھا کے یہ بات بیان کرتے تھے کہ جو صدیق کا لقب ہے حضرت صدیق اکبر کے لیے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آسمان سے نازل ہوا، آسمان سے نازل ہوا۔ یہ اس وقت نازل ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج عطا کی، اور کفار نے مذاق کرتے ہوئے اس معراج کا انکار کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے ساتھی اس طرح کے عجیب واقعات کو بیان کر رہے ہیں، تو صدیق اکبر نے کہا تو میں تو ان سے بڑھ کر ان باتوں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ اللہ پاک نے خوش ہو کر آپ کے لیے یہ لقب اتارا کہ آپ صدیق ہیں، سچے بھی ہیں اور تصدیق کرنے والے بھی ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس کو تسلیم کرنے والے بھی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ یہ شان بہت کم افراد کو حاصل ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، قرات کا بڑا ملکہ حاصل تھا، قرآن زبردست پڑھا کرتے تھے۔ حضور کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھے کہ 4 افراد سے قرآن حاصل کرو، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت سالم، ان سے فرمایا کہ ان سے قرآن حاصل کرو۔ تو یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرات کروں، سورہ لم یکن الذین، سورہ بینہ میں تمہارے سامنے پڑھوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک عجیب کیفیت کے اندر آ گئے۔ ان کا سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھا کہ کیا اللہ پاک نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ پاک نے میرا نام لیا ہے، یعنی یہ اہل ذوق جو ہوتے ہیں ان کا تصور کہ اللہ تبارک و تعالی میرا نام لے رہا ہے۔ یہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں نا، اس لیے دنیاوی چیزوں سے سمجھانا پڑتا ہے۔ کسی میٹنگ کے اندر پتہ چلے کہ آپ کا نام جو ہے کسی صدر نے لے لیا ہے یا کسی بڑے عہدے دار نے لے لیا، اچھا میرا نام لیا تھا اس میٹنگ کے اندر، تو یا احکم الحاکمین ہیں جو محبوب رب العالمین کے سامنے، اپنے محبوب کے سامنے حضرت ابی بن کعب کا نام لے رہا ہے، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوق کے اندر آ گئے کہ میرا نام اللہ پاک نے لیا ہے، میرے سامنے قرات کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ کے سامنے قرات کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر حضور نے ان کے سامنے قرات کی کہ میں آپ کو قرات سناتا ہوں۔ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو دیکھیں، ان کی ہستی کو دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر یہ کہتے ہیں کہ آپ ابو بکر سے کہیے کہ ان کا رب ان کو سلام کہتا ہے، ان کا رب ان کو سلام کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، کیا ابو بکر بھی مجھ سے راضی ہے؟ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے، حالانکہ تمام صحابہ کے لیے اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ سے راضی ہوئے، لیکن نام لے کر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں صدیق اکبر سے راضی ہوں، صدیق اکبر بھی مجھ سے راضی ہوں۔ صدیق اکبر رونے لگے، ابو بکر رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں اور میرے رب سے راضی نہ ہوں، انا ارضا انا ارضا انا ارضا، میں راضی ہوں اپنے رب سے، میں راضی ہوں اپنے رب سے، میں راضی ہوں اپنے رب سے۔ اللہ پاک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر مزید کروڑا کروڑ برکتیں
یہ رحمتیں نازل فرمائے۔ قیامت کے دن ایک حدیث کے مطابق انبیاء کی طرح صدیق اکبر شفاعت کریں گے، اتنی شفاعت کریں گے لوگوں کی۔ اللہ پاک ان کی شفاعت خاصہ میں سے کل ہمیں حصہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔